بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم امیر العظیم صاحب، جناب سردار ظفر حسین صاحب، قیصر شریف صاحب اور میرے بہت ہی قابل احترام صحافی حضرات، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگ تشریف لائے ہیں۔ میڈیا کے تمام دوستوں کو ہم یہاں پر ویلکم کرتے ہیں۔ اس وقت ایک بہت بڑا بحران پورے ملک میں اور بالخصوص پنجاب میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کسان جنہوں نے بڑی محنت سے اور بڑی رغبت دلانے پر، پوری کیمپین بنانے پر، حکومتی ایما پر ایک زبردست محنت کی، کام کیا اور گندم اگائی، اس کو سینچا، اور اب اس کی کٹائی کا مرحلہ آیا ہے اور اب اس کو ثمر ملنے کا موقع ہے، تو حکومت کی طرف سے وہ اقدامات سامنے آ رہے ہیں جس کے نتیجے میں ان کی ساری محنت اکارت جانے کا اندیشہ ہے، اور اس پر تمام کسان انتہائی پریشان ہیں اور ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ کیسے وہ اپنے اس حق کے لیے آواز بلند کریں۔ صورتحال یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کل یہ اعلان سامنے آ گیا کہ سرکاری سطح پر پنجاب حکومت گندم خرید نہیں کرے گی، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوئی ہے۔ 76 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ سرکار نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ گندم نہیں خریدے گی۔ جب سرکار گندم نہیں خریدے گی تو اس گندم کا کیا ہوگا جو اس وقت یا تو کھیتوں میں موجود ہے یا کٹائی کے مراحل میں ہے۔ بڑے بڑے جو جاگیردار ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، وہ تو پھر اپنے کچھ بندوبست کر لیتے ہیں، لیکن جو چھوٹے کسان ہوتے ہیں، کم اراضی پر کاشت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اس ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ بیچارے کہاں جائیں، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ملک میں اس قدر مافیاز ہیں کہ جب کوئی فصل شروع ہونے لگتی ہے تو اس وقت یوریا بلیک میں چلی جاتی ہے، کئی گنا زیادہ قیمتوں میں کسان کو یہ خریدنی پڑتی ہے، یہ جو ڈی اے پی ہوتی ہے یہ بلیک میں چلی جاتی ہے، آپ جو کام کرنا چاہیں آپ کو دستیاب ہی نہیں ہوتی چیزیں۔ پھر کسان ایک بڑی تعداد میں وہ ہوتے ہیں کہ جو پھر قرضے لیتے ہیں، وہ قرضے بینکوں سے لینے پڑتے ہیں، ان کو وہ قرضے افراد سے لینے پڑتے ہیں، آڑھتیوں سے لینے پڑتے ہیں، اور ان قرضوں کو لے کر وہ اپنی فصل کو اگاتے ہیں، اس کو سنوارتے ہیں، اور جب موقع ایسا آتا ہے کہ وہ اس کو کاٹ کر اس کو فروخت کریں اور جو قرض ہیں وہ ادا کریں اور کچھ ان کی بچت ہو، تو ایسے موقع پر حکومت کی طرف سے وہ اقدامات سامنے آ جائیں تو پھر آپ سوچیں کہ اس ملک میں اگر زراعت کا بھی یہ حال ہوگا تو پھر بچے گا کیا؟ ملک کی معیشت کی جو صورتحال ہے، کوئی ادارہ محفوظ نہیں ہے، صنعتوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، کتنی صنعتیں ہیں جو بند ہو گئی ہیں، یوٹیلیٹیز بنیادی طور پر صنعتوں کو نہیں ملتی، تجارت کا حال سب کے سامنے ہے۔ اعداد و شمار تو حکومت شو کر دیتی ہے، لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ اپنا سرمایہ ملک سے باہر لے کر جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ملک میں شدید معاشی بحران پیدا ہو رہا ہے، اس لیے کہ حکومت کی طرف سے ایسے کوئی اقدامات سامنے نہیں آتے جس سے صنعتوں کی حوصلہ افزائی ہو، صنعتوں کا یہ حال ہو، تجارت مشکل میں پڑی ہوئی ہو، بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہو، پیٹرول کی قیمت قابو میں نہ ہو، گیس فراہم نہ کی جا رہی ہو، نااہلیاں ہی نااہلیاں ہو، اور اس میں اگر ایک شعبہ جو ان گئے گزرے حالات میں بھی اس ملک میں کسی حد تک بہتر ہو سکتا ہے، جو ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے، وہ زراعت کا شعبہ ہے، لیکن اس زراعت کے شعبے پہ بھی اگر اس طرح سے چپخون مارا جائے گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت عین وقت پر یہ اعلان کر دے کہ ہم خریداری نہیں کریں گے، اور خریداری کے لیے جو ریٹ مقرر کیا تھا وہ بھی کسان کی امنگوں کے مطابق نہ ہو۔ اس پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ریٹ زیادہ ہونا چاہیے، 3900 کم ہے، تو اس کے نتیجے میں آٹا مہنگا ہوگا۔ یہ بیوقوف بنانے کے لیے حکومتی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں جو بنیادی زراعت کی چیزیں ہوتی ہیں، گندم ہے، چاول ہے، جو فوڈ سیکیورٹی ہے، یہ سب سے زیادہ مقدم رکھی جاتی ہے، اور ان چیزوں کے اوپر ہر حکومت سبسڈی دیتی ہے، زر تلافی دیتی ہے، اور یہ وہ رقم ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ایک بیلنس پیدا ہوتا ہے کہ عام آدمی کو آٹا بھی سستا ملے اور کسان کو قیمت بھی پوری ملے۔ جب ہم 5000 روپے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اب آٹا مہنگا کر دو، بلکہ آٹے کی قیمت تو اور زیادہ سستی ہونی چاہیے۔ گندم کی پیداوار بھی بہت زیادہ ہوئی ہے،
البتہ وہ زر تلافی ملنا چاہیے، سبسڈی ملنی چاہیے کسان کو کہ جو محنت کر رہا ہے اور اس نے اپنی محنت کے نتیجے میں ہمیں اس قابل رکھا ہے کہ ہم کم از کم خوراک میں تو خود کفیل ہیں۔ لیکن اگر حکومت اس طرح سے ظالمانہ کارروائی کرے گی تو لوگ کہاں جائیں گے؟ لہذا جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اگر پولیٹیکل پارٹیز کا یہ ایشو نہیں ہے، بڑی بڑی جماعتیں یا تو حکومت میں یا اپوزیشن میں اگر ہیں اور وہ اس مسئلے کو سیریسلی نہیں لے رہی، عوامی جد و جہد کا راستہ نہیں بنا رہی اسے، تو جماعت اسلامی اس کا انتظار نہیں کر سکتی۔ ہم اپنے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ جب گندم ملک میں موجود تھی، تقریباً 50 سے 60 لاکھ ٹن موجود تھی، تو 22 اکتوبر 2023 کو یہ فیصلہ کیوں کیا گیا کہ گندم امپورٹ کی جائے گی، درآمد کی جائے گی؟ اور 34 لاکھ ٹن گندم جو درآمد کی گئی ہے وہ $1 بلین میں ہمیں پڑی ہے، اور یہ ایگزیکٹ وہی وقت تھا جب $1 کے لیے ہم مارے پھر رہے تھے، پابندیاں لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ بجلی کی قیمت بڑھائی جا رہی تھی، گیس کی قیمت بڑھائی جا رہی تھی۔ اسی زمانے میں گیس کی قیمت 4 گنا بڑھا دی گئی، عام آدمی کو تباہ کر کے رکھ دیا، انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیا۔ لیکن اسی وقت اگر نگراں وزیر اعظم، نگراں وزیر اعلیٰ اور پوری حکومت کی موجودگی میں یہ پالیسی امپورٹ کی بنی، اور ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ 8 دن بعد جہاز لگ گیا آ کے، تو یہ سوال تو بنتا ہے پوری قوم کا کہ یہ 8 دن میں کون سی یوکرین سے گندم امپورٹ ہو سکتی ہے؟ اس میں تو اس کا لیڈ ٹائم ہی تقریباً 22-23 دن ہے، پھر اس سے پہلے ایل سی کھلتی ہے، اپروولز ہوتے ہیں، یہ تو کوئی 1.5 مہینے کا پروسیس کم از کم ہے۔ یہ 8 دن میں کیسے پتہ چل گیا امپورٹر کو؟ اس کا مطلب ہے کہ امپورٹر، سمری منظور کرنے والے، فیصلہ کرنے والے اور حکومت میں شامل سارے لوگ ملے ہوئے ہیں۔ یہ ایک مافیا ہے جس نے اس وقت $1 بلین پاکستان کا ملک سے باہر بھیجا، جب ہم جو ہے جگہ جگہ مارے پھر رہے ہیں کہ ہمیں یو اے ای پیسے دے دے، ہمیں سعودی عرب پیسے دے دے، ہمیں چائنا پیسے دے دے، ڈالر ہمارے پاس آ جائیں تو جس کے نتیجے میں ہمیں سانس لینے کا موقع مل جائے۔ اور ایسے موقع پر یہ ظالم پاکستان سے $1 بلین لے گئے۔ ابھی آئی ایم ایف کی منتیں کر کے آپ کو $1.23 بلین کی منظوری ہوئی ہے۔ ان کی شرائط ماننی پڑتی ہیں، ان کے تمام تر فیصلے قبول کرنے پڑتے ہیں، اور آپ نے بغیر کسی ضرورت کے، جب ایکسس گندم موجود ہو، اضافی گندم موجود تھی، تو انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ ہمارا پہلا مطالبہ ہی یہ ہے کہ ان سارے لوگوں کو بے نقاب ہونا چاہیے، اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور بالکل اسی طرح اس کی پروسیڈنگ ہونی چاہیے جس طرح چیف جسٹس صاحب قوم کے سامنے اپنے مقدمات میڈیا پہ نشر کرتے ہیں، پتہ تو چلے کون لوگ ہیں یہ۔ آج سابق نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب کا بیان ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ تو فلاں نے کیا اور فلاں نے کیا، تو آپ کیا کر رہے تھے؟ سب کو اس انکوائری کمیشن کے سامنے آنا ہوگا، چاہے وہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ ہوں یا وزیر اعظم ہوں یا محکمہ خوراک کے لوگ ہوں یا جس محکمے کے بھی لوگ ہیں جو اس میں ملوث ہیں۔ اور پھر اگر وہ اس وقت کسی عہدے پر ہیں، چاہے وہ کسی وزارت کے حامل ہوں یا سینٹ کے ممبر ہوں، ان کی یہ جو عہدہ ہے اس کو معطل کیا جائے، پھر انکوائری کی جائے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی وزیر داخلہ بھی ہو اور انکوائری میں شامل بھی ہو جائے اور پھر اس کا نام بھی نکال دیا جائے۔ اگر اس نے جرم کیا ہے تو وہ جرم قوم کے سامنے آنا چاہیے اور سزا ملنی چاہیے، تب جا کر پتہ چلے گا کہ واقعی کوئی زندگی اس ملک میں ابھی کچھ موجود ہے۔ اگر یہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ تو نہیں کریں گے، جنہیں پاکستان سے محبت ہوتی ہے، جنہیں پاکستان کے کسان سے محبت ہوگی، جنہیں پاکستان کے عوام سے محبت ہوگی، کیا وہ یہ فیصلے کریں گے؟ اور ان فیصلوں کے بعد اب یہ فیصلہ کریں گے کہ اب ہم سرکاری سطح پر کسان سے خریدیں گے ہی نہیں؟ اور ایک عجیب سا فیصلہ کہ ہم جناب 600 روپے کی سبسڈی کسان کو دے دیں گے، اور جو آن لائن ہم سے رجوع کرے گا۔ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ پاکستان میں کتنے چھوٹے کسان ہیں کہ جو آن لائن اس فیسلٹی کو اویل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ جانتے نہیں ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو نااہل ہیں، اور جانتے بوجھتے کر رہے ہیں تو پھر تو اور زیادہ خراب بات ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ گندم کی خریداری جتنی بھی 4.5 ملین ٹن خریدنی ہوتی ہے پنجاب کو، 1.5 ملین ٹن اگر سندھ کی ہے، اور اسی طرح سے جو بھی طے شدہ چیز ہے وہ سرکار کو خریدنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں خریدیں گے تو کسان تو رل جائے گا، پھنس جائے گا، اور اس کی آواز بننے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ کون سا طریقہ ہے
کہ اگر کسان احتجاج کرنے کی کال دے تو آپ ان کی گرفتاریاں کرنا شروع کر دیں، آپ چھاپے مارنا شروع کر دیں. آپ بڑی بات کرتے ہیں، امریکی سفیروں سے ملاقات کر کے آزادی اظہار پر تبادلہ خیال کر رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں چیمپئن بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے احتجاج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسان کی آواز دبا دیں گے، غریب کی آواز دبا دیں گے. جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے کسانوں کے لیے جدوجہد کرے گی انشاءاللہ تعالی. اور ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے، کل ہم نے بہت بڑی مشاورت کی، ہمارے پاس تمام ایکسپرٹس موجود تھے اور بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے خود پاکستان کے مختلف شعبوں میں ایمانداری سے اپنی پوری زندگی کام کیا ہے، سیکرٹری لیول کے لوگ تھے، وہ کل ہماری مشاورت میں موجود تھے. زرعی یونیورسٹیوں کے مختلف پروفیسرز اور عہدوں پہ رہنے والے لوگ موجود تھے، انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے افراد جو انہوں نے اب سروسز قوم کو اور ملک کو فراہم کی ہیں اور ایک نیک نامی کمائی ہے، وہ لوگ موجود تھے، اور کسان اور ان کے نمائندے موجود تھے. اور ان سب کے اتفاق رائے سے ہم نے طے کیا کہ ہم کسی صورت میں بھی حکومت کو بھاگنے نہیں دیں گے، اسے خریداری کرنی پڑے گی. اور یہ کیا تماشا ہے کہ ایک طرف تو وزیر اعظم صاحب بیان جاری فرمائیں کہ ہم گندم کی خریداری کریں گے اور میں احکامات جاری کر رہا ہوں، اور دوسری طرف ان کی بھتیجی وزیر اعلیٰ صاحبہ کہیں کہ ہم خریداری نہیں کریں گے. اور کابینہ میں ہم نے طے کر لیا، آپ ہیں کون؟ 76 سال کی پاکستان کی اس پالیسی کو 4 لوگ بیٹھ کر، جن کی اپنی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، جو جعلی حکومت ہے، جو فارم 47 پر قبضہ کر کے جمہوریت پہ شبخون مار کے آپ اقتدار میں آئے، اور آپ قوم کی تقدیر سے کھیلیں گے، آپ کسانوں کی تمناؤں سے کھیلیں گے. آپ کو ہم یہ اختیار نہیں دے سکتے. آپ جعلی حکومت ہیں، ہم احتجاج کریں گے. اور ہم 4 دن کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں، خاص طور پر پنجاب حکومت کو اور پورے ملک کی حکومت کو. 4 دن میں اگر آپ اپنی اس پالیسی کو ریوائز نہیں کرتے کہ یہ گندم سرکاری سطح پر خریدی جائے اور اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتے خریداری نہ کرنے کا، اور ریٹ پراپر طریقے سے نہیں کرتے، تو 4 دن کے اندر اندر اگر یہ کام نہیں کیا تو پھر ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنے کا، احتجاج کا، گھیراؤ کا اعلان کریں گے. اور میں یہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اچھی بات یہ ہے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے اور ان 4 دن میں فیصلہ کر دے. اگر انہوں نے اس احتجاج کو روکنے کی کوشش کی تو وہ تحریک جو شاید کچھ عرصے کے بعد حکومت کو گرانے کی چلنی ہو سکتا ہے، اس کا آغاز کسانوں سے ہی ہو جائے، مزدوروں سے ہی ہو جائے، ان لوگوں سے ہو جائے کہ جو عوام ہیں اور جن کے اوپر یہ ظالم حکمران ظلم کر رہے ہیں. یہ جماعت اسلامی ہے، اس کا راستہ روکنے کی کوئی کوشش بھی نہ کرے. اس لیے ہم بہت واضح کرنا چاہتے ہیں کہ 4 دن، ان 4 دنوں میں بھی ہم پورے پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب کے تمام اہم مراکز پر، ڈویژنل مراکز پر، ضلعی مراکز پر احتجاجی کیمپ لگائیں گے. اس میں کسان آ کر اپنا مقدمہ پیش کریں گے، ان کی آواز کو ہم میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا تک، پورے پاکستان تک پہنچائیں گے. سوشل میڈیا، اگر میڈیا اس میں حکومتی دباؤ میں آ کر بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو اصولی طور پر یہ اچھی بات نہیں ہے. یہی میڈیا شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے ان کو بہت سارے جبر کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کی آواز بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن ہم میڈیا سے بھی یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس اہم مسئلے کو اس طرح سے اجاگر کرے جتنا یہ اہم مسئلہ ہے. یہ 60% لوگوں کا مسئلہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک میں جو کلٹیویٹڈ لینڈ موجود ہے اس میں 40% لینڈ جو ہے وہ تو چند لوگوں کے پاس ہے، باقی 60% لینڈ 96% کسانوں کے پاس ہے، جن کی 5 ایکڑ، 2 ایکڑ، 4 ایکڑ، 7.5 ایکڑ زمینیں، 12 ایکڑ زیادہ سے زیادہ. اس سے زیادہ کی زمینیں رکھنے والے تو صرف 4% لوگ ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے. اور ان میں وہ بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں کہ جو انگریزوں سے چلے آ رہے ہیں، غداریوں کے نتیجے میں جن کو زمینیں ملیں. خود یہ اہم سوال ہے کہ پاکستان میں لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے. پاکستان میں یہ جو زمینیں ناجائز طریقے سے برسوں سے نہیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، خاندانوں میں قبضہ کی ہوئی زمینیں، انگریزوں سے لی ہوئی زمینیں، غداروں کی زمینیں، ان کو عام کسانوں میں تقسیم ہونا چاہیے. ان لینڈ ریفارمز کے لیے بھی ہماری یہ تحریک آگے بڑھے گی. لیکن اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گندم کی قیمت
کسانوں کی ڈیزائر کے مطابق، زمینی حقائق کے مطابق ہونی چاہیے. سرکار خریداری کرے. $1 بلین پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں کیا ہوا. جب یہ $1 بلین کی خریداری کی جا رہی تھی تو یہ 3100 روپے من کے حساب سے یہ گندم امپورٹ کی گئی. اس وقت 4500 روپے من گندم کا ریٹ پاکستان میں چل رہا تھا. تو جو امپورٹر تھے انہوں نے 1400 روپے کمائے فی من. اگر ان کے تمام خرچے بھی ختم کر دیے جائیں، 400 روپے نکال دیے جائیں، تو 1000 روپے من کم از کم امپورٹرز نے کمائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 85 ارب روپے پاکستان کی قوم سے وصول کیے ہیں صرف حکومت کے اس فیصلے کے نتیجے میں کہ گندم موجود تھی اور انہوں نے امپورٹ کیا. یہ مافیا ہیں، مافیا. ان مافیا کے آگے اگر جھک جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے تو یہ لوٹ کے کھا جائیں گے، برباد کر دیں گے اس ملک کو. پہلے ہی تباہ کر دیا ان ظالموں نے. اس لیے ان کے خلاف تحریک ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں.